میرے نہایت محترم دینی بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں یہ سورہ ہے، 45 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کے آخری رکوع کی 5 آیتیں، آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31۔ آپ نے دیکھا اس میں منظر آخرت کا ایک نظارہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں پھر کامیاب لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کی کامیابی کی بنیاد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے تھے دنیا کی زندگی میں اور اس ایمان کے ساتھ انہوں نے اعمال صالح کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اس دن کا نظارہ یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں جنہوں نے اس روش سے، حق کی روش سے منہ موڑا، تکبر اختیار کیا، وہ مجرم بن کر رہے اور وہاں پر بھی وہ گھاٹے میں یا خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ تو منظر آخرت کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں، یہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اپنی اتھارٹی کا اعلان کیا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے آج گفتگو سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ جو ہمارے سامنے رکھا ہے اللہ کے کلام سے، وہ یہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ خلق بے خالق نہیں ہے، پروڈکٹ وداؤٹ پروڈیوسر نہیں ہے، یہ ایک بہت عظیم تخلیق کار کی تخلیق ہے۔ یہ بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق عدم سے وجود میں آیا مادہ کیسے اور ایک دم وہ کیسے پھیلنا شروع ہو گیا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اور سائنس ساری اسی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اور پھر یہ بتاتا ہے سائنس کا نظریہ کہ وہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں جو مادہ پھیلا وہ کبھی ٹھنڈا ہوا، کبھی گرم ہوا، اور جب ایک مناسب ٹیمپریچر تک وہ پہنچا تو اچانک وہاں پر ایک سیل نمودار ہو گیا، زندہ سیل، جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں تھی۔ ایک دم ایک زندہ سیل فلوئڈ مادے میں وہ پیدا ہو گیا، اور پھر وہ سنگل سیل جو ہے یونی سیلولر جو ہے وہ ملٹی سیلولر بن گیا، ڈولفن بن گیا، اور پھر وہ ریپٹائل بن گیا، اور پھر وہ خشکی پہ آ گیا، پھر وہ چمپینزی بن گیا اور گوریلا بن گیا، اور آخر میں انسان بن گیا۔ وہ اتنی لمبی وہ ایک کہانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو وہ سائنس کہتے ہیں۔ حالانکہ سائنس آپ سب جانتے ہیں، سائنس اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکے، اور پھر اس مشاہدات کی روشنی میں کچھ نظریات قائم کیے جا سکیں، اور پھر ان نظریات کو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے، ان کو تجرباتی مراحل سے گزار کر جب ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی نظریہ ٹھیک ہے، پھر اس کا اصول یا قانون کا درجہ دیا جائے۔ یہ سائنس ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ہم جو بات سنتے ہیں سائنس میں وہ یہی ہے کہ اتنے ارب سال پہلے ایسا واقعہ ہوا ہوگا، امکانات میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کو یقین کے پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بار بار یہ بات پیش کی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس آخری ہدایت ربانی کے موجب یہ بات چیلنج کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ یہ ہمارے بندے پر ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے کہ نہیں، تم اس شک میں پڑے ہوئے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت، اس جیسا ایک مضمون، اس جیسا کوئی آرٹیکل بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جتنے حمایتی، جتنے کارساز، جتنے ہم نوا ہم خیال اپنے ساتھ اکٹھے کر سکتے کر لو، اور ایک اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آؤ، ایک صورت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہر دور میں نبیوں کے توسط سے انسانیت تک پہنچتا رہا کہ انسانوں بات کو سمجھو کہ جو بات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ حق ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اور قرآن کا اعجاز صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے سے بہت مزہ آتا ہے، اور اس کے ترنم سے، اس کے تغنوں سے انسان کو بڑا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں وہ انسانی عقل سے ماورا ہیں، وہ مضامین۔ اس میں تاریخ ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں اخلاقیات ہے، اس میں معاشرت ہے، اس میں تہذیب ہے، اس میں تمدن ہے، اس میں معاملات ہیں، اس میں سارے وہ معاملات اکٹھے کر دیے گئے ہیں
جو انسان سوچ سکتا ہے یا جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ یہ کائنات جس آرڈر میں، جس آرگنائزیشن کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ یہ سارے کارندے کائنات کے چل رہے ہیں، یہ اٹکل پچو نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق یہ پیش آیا ہے. جیسے ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کو خود سے بننے پر، ماننے پر راضی نہیں ہوتے کہ کوئی چیز خود سے بن گئی، جیسے یہ گھر، جیسے یہ کپڑے، جیسے کار جس میں آپ بیٹھتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز، یہ خود سے نہیں بن سکتے. کروڑوں بائی چانس بھی ہو جائیں تب بھی یہ خود سے نہیں بن سکتے. اربوں بائی چانس ہو جائیں، اربوں اتفاقات پیش آ جائیں تب بھی یہ خود سے نہیں بن سکتے. لازم ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہو. تو اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا رب دیکھا جائے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دعوت دی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب. آسمانوں کی اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کرانے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اتنے میکرو آرگنزمز، یہ میکرو باڈیز اور مائکرو آرگنزمز، چھوٹے چھوٹے خوردبینی، یہ سارے کے سارے خود سے نہیں بن سکتے. ان کو کوئی بنانے والا ہے. زمین کا سورج سے فاصلہ کسی نے طے کر دیا ہے. کسی نے یہ سمجھا ہے کہ انسانوں کی اور جانداروں کی کیا اس پہ ضرورت پیش، ان کو کیا ضروریات اس میں مہیا کی جانی چاہیے، ان کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. سورج کو کتنے دیر زمین کے اوپر گھمایا جائے، 24 گھنٹے میں زمین کو اپنے محور کے گرد گھمایا جائے تاکہ ہر اس کا کونا، ہر گوشہ جو ہے وہ ہیٹ بھی پالے، وہ انرجی بھی پالے اور وہ روشنی بھی پالے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اس میں کوئی ایبرپشن ہوتی تو زمین کے اوپر حیات ممکن نہیں تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے آثار کائنات کے مشاہدے کی، وہ اس بات کے انسان سمجھ جائے کہ یہ ایک پروڈیوسر کی تخلیق ہے، اس کو کسی بہت بڑے خلاق عظیم نے بنایا ہے. تو یہ دہریوں کی اور ایتھیسٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، لادین لوگ کہتے ہیں، ان کے نظریے کا ابطال ہے اس جملے میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر دعوت دی کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی نے بنائی ہے یہ کائنات، تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ وہ ایک ہی ہے بنانے والا. اس کو توحید کہتے ہیں. اور آج کی گفتگو میں آپ نے سنا، ہم نے یہ گفتگو سنی کہ منظر آخرت کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، ہم اس ایمان کو اخذ کریں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی گفتگو میں، اور اس کے مطابق پھر اپنے اعمال کے سانچوں کو ڈھالیں. ہمارے اعمال ان کی بیس پر بیسڈ ہونے چاہیے، ان ایمانیات کی بنیاد ہونی چاہیے ہمارے ہر عمل میں، ہر معاملے میں. تو میں نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید پیش کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ جن کو رحمت میں داخل کرے گا اور وہ لوگ جو اس کی رحمت سے مستفیض ہوں گے، وہ دنیا میں 3 بنیادی عقائد کو ساتھ لے کر چلے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. میں اسی پہ مختصر سی گفتگو رکھتا ہوں آپ کے سامنے. توحید یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ایک خلاق ہے، اس کا خلاق ہے اور وہ ایک ہے، تو وہ ہم مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہم مشاہدے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایمان تو ہے، عقلی دلیل بھی ہے اس کی. ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے، ایک کارخانے کے 2 مینیجر نہیں ہو سکتے. اگر یہ ہو سکتے ہو تو آپ ہمیں بتا دیں. اس طرح جو آرگنائزیشن ہے اس کائنات میں، جو زمین کے اوپر ہم سسٹم دیکھتے ہیں، ایکو سسٹم دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فوڈ ویبز اور فوڈ چینز بنا دی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بندوبست کر دیا ہے، اور وہ ایک ہی دھارے پہ ہر چیز بہہ رہی ہے، اللہ نے اس کی نشاندہی 5 صورتوں میں کی ہے جن کو ہم مسبحات کہتے ہیں. یہ توحید کی نشانیاں ہیں ان تمام صورتوں کی پہلی آیت میں. سورہ حدید کی پہلی آیت، سورہ حشر کی پہلی آیت، سورہ صف کی پہلی آیت، سورہ جمعہ کی پہلی آیت اور سورہ تغابن کی پہلی آیت. کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ ہر چیز جو اس نے جس کا جو قانون بنا دیا اسی کے مطابق وہ اپنے فلک میں تیر رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يُسْبَحُونَ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اللہ نے، اس کائنات کے خالق نے آرگنائزیشن، ڈسپلن، کوآرڈینیشن جو طے کر دی، ہر چیز اس کو فالو کر رہی ہے، اس میں کوئی سرے منہ انحراف نہیں ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی کا قانون چل رہا ہے. اگر سورج مسلسل مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے
اور کبھی یہ مغرب سے مشرق کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے دو اللہ نہیں ہیں، سورج کا ایک ہی اللہ ہے۔ اگر زمین اپنے محور پہ 300 زمین سورج کے گرد اپنا مدار 365 دن میں مکمل کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں سفر پورا کرتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کا مطلب اس کا اللہ ایک ہی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ایک دانہ جب بیجا جائے، جس دانے کی روٹی آج میں اور آپ کھا کے آئے ہیں، اگر اس کے اوپر کائنات کی ساری فورسز کسی ایک کمانڈ کے تحت ایکشن نہ لیں تو دانہ کبھی پودا نہیں بن سکتا۔ مثلا اگر پانی کا دیوتا نعوذ باللہ الگ ہو، مٹی کا دیوتا الگ ہو، منرلز کا دیوتا الگ ہو، ہوا کا دیوتا الگ ہو، سورج کا دیوتا الگ ہو، تو دانہ کبھی نہیں اگ سکتا۔ اس دانے کو اگانے کے لیے اللہ نے پانی کو حکم دیا ہے کہ اس اپنے منرلز کو حل کرو اور اس پودے کو پہنچاؤ۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا ہے کہ اس کو اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ دو، اگر اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کو آکسیجن دو۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی روشنی میں اتنی ہیٹ رکھو کہ اس کے پتوں کے اندر فوٹو سینتھسس کا عمل ہو سکے۔ اگر یہ سارے احکامات جاری نہ ہوں تو ایک دانہ کبھی بھی پودا نہیں بن سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سارے سسٹم کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ آپ اس کو اور مزید ایگزامپل سے اپنے طور پہ آپ سوچیں، آپ کو بے شمار ایگزامپلس، بے شمار معاملات، بے شمار مشاہدات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ نے یہی دعوت دی ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو توحید ملے گی۔ اس کے بعد رسالت، عقیدہ رسالت کا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر رہا ہے۔ کن کو؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان ایمان کی بیس پر، ایمان کی بنیاد پر اپنے معاملات دنیا میں چلائے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان مفصل 7 اجزاء پر مشتمل ہے، اور میں آپ کے سامنے بنیادی عقائد 3 رکھ رہا ہوں جو تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ تمام انبیاء نے انہی 3 بنیادی نکات کی دعوت دی ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ رسالت، اگر انسان اپنے علم پر بھروسہ کرنا شروع کر دے کہ میں اپنے علم کے مطابق، ہم اپنے علم کے مطابق جو ہمارے حواس خمسہ ہم کو بتاتے ہیں، اگر ان کو ہم مکمل سمجھے اور ان کی بنیاد پہ ہم دنیا میں چلنا شروع کر دیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ چلے ہیں وہ تباہی ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ان کی مثالیں۔ یہ علوم مکمل نہیں ہے۔ حواس خمسہ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری حسیات، یہ مکمل نہیں ہیں۔ ہمارے علوم مکمل نہیں ہیں۔ ہمیں لازم ہے کہ ہمیں کہیں باہر سے علم پہنچایا جائے تو ہم اس کے بعد ہم چلیں ان علوم کی روشنی میں۔ اگر میں نے اور آپ نے امریکہ نہیں دیکھا اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے امریکہ نہیں دیکھا اس لیے امریکہ نہیں ہے، تو کیا یہ سچ ہوگا؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ہٹلر کو نہیں دیکھا اس لیے ہٹلر نہیں تھا، ہم نہیں مان سکتے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ حقائق اور واقعات کو جھٹلایا جا سکتا ہے ہماری اس مشاہدے کی بنا پر کہ ہم نے نہیں دیکھا؟ اور اگر ہم یہ کہہ دیں، اگر ہمیں کوئی یہ نہ بتائے، ہم بے بسی ہیں، اپنے علم کی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، انسانی علم کی بے بسی کتنی ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کے والدین یہ ہیں، باہر سے کوئی اس کو نہ بتائے، تو وہ کبھی اپنے والدین کو خود سے نہیں پہچان سکتا۔ اگر اس کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ اپنے والدین تلاش کر لو، کبھی نہیں کر سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے والدین ہیں، اور والدین خود کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ ہماری اولاد ہو، تب انسان کو اپنے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بے بسی ہے، انسانی علوم کی محدودیت، اس کی فنٹنس ہے، اس کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں یہ نہ بتایا جائے جو اللہ نے اعلان کیا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، 2 لگے بیٹھے ہیں، ایک ہمارے دائیں طرف اور ایک ہمارے بائیں طرف، فرشتے۔ ہم کسی نے فرشتے دیکھے؟ ہم نے کسی نے؟ تو ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر رسالت ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے یہ علم پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سب نے ہمیں پہنچایا کہ فرشتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نکلتا نہیں جس کو لینے والا حاضر نگران موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں دوزخ اور جنت کا نام بتایا جائے تو ہم کبھی اپنی حواس خمسہ کے علوم کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ دوزخ اور جنت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رسالت ہے جس نے انسان کے علم کو مکمل کیا۔ اب اگر انسان اپنی مرضی سے ہی دنیا میں قانون حیات اخذ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟
اس پیچیدہ مشینری کو انسان اس کے بنانے والے کے مینول کے مطابق نہ چلائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر مشین کے ساتھ، ہر واشنگ مشین کے ساتھ، ہر اوون کے ساتھ، ہر فریج کے ساتھ ایک بک بھی آتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مینول کہتے ہیں. کہ اس کو آپ نے 220 پہ لگانا ہے، اس کو 110 پہ لگانا ہے، اس کو آپ نے سورج سے بچانا ہے، اس کو ڈائریکٹ ہیٹ میں نہیں رکھنا ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے، اگر نہیں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی مشینوں کے بارے میں آپ کو ہدایات پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو انسان جس کے اندر بلینز اینڈ بلینز آف فنکشنز ہیں، جس کا دماغ ایک بہت پیچیدہ مشینری ہے، اس دماغ سے وہ کمپیوٹر بنا رہا ہے، سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے، اس دماغ سے وہ اسپیس شٹلز بنا رہا ہے، اس دماغ سے وہ جمبو جیٹس بنا رہا ہے، ایئر بس 380 بنا رہا ہے. اس دماغ کے معاملات اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی پیچیدہ مشینری ہے. اس کو ہم کہہ دیں کہ جی بھائی ہم سیکولرزم اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. سارے سیکولر کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں وہی ہے جو آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے. قرآن میں 8-10 بڑی ڈائنیسٹیز کا ذکر ہے. اس کو پڑھیں. یہ قومیں اپنے دور کی طاقتور ترین قومیں تھیں. اور الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی بلاد میں. اتنی زبردست طاقتور وہ قوم تھی. عاد اس کا نام ہے. ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وہ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود ہے، وہ بھی بہت بڑی ڈائنیسٹی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام قوم مدین ہے، وہ بھی بہت، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کا بادشاہ فرعون تھا، وہ بھی ایک قوم گزری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بادشاہ نمرود تھا. یونس علیہ السلام کی قوم نینوا میں رہتی تھی. اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، اصحاب طبا کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اگر آپ قرآن سے باہر ڈائنیسٹیز کو دیکھیں تو رومن امپائر آپ کے سامنے ہے، یونانی تہذیب آپ کے سامنے ہے، اشوک کی تہذیب آپ کے سامنے ہے، گندھارا تہذیب آپ کے سامنے ہے، جاپانی تہذیب، کورین تہذیب، لاطینی تہذیب، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے ان کی تباہی، ان کی بربادی، ان کا فنا کے گھاٹ اتر جانے کا ایک ہی سبب تھا ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا قرآن میں، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہمیں بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ہم نے ان کو صحیح گائیڈنس کی طرف بلایا، ان کو بتایا کہ اس طریقے کے مطابق چلو کیونکہ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہیں کوڈ آف لائف دے رہے ہیں، اس کے مطابق چلو، انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. الا کانوا بہ یستہزئون. ایسا ہوا ہی نہیں کہ نبیوں کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. تو میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے دوسرا عقیدہ جو کہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، وہ عقیدہ رسالت. اس پہ ہم عمل کریں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کوڈ آف لائف کے مطابق ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اخذ کرنا ضروری ہے انسانی کامیابی کے لیے. میں نے آج آپ کو اپنی گفتگو کا عنوان بتایا، منظر آخرت کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں. تو یہ دو بنیادی عقائد ہو گئے، اور جب یہ دونوں عقائد اکٹھے ہو جائیں تو عقیدہ آخرت خود بخود اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. یہ 5 اسٹیجز میں سے تیسری اسٹیج ہے جس میں اور آپ موجود ہیں. یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں سے ہم نے لازمی گزرنا ہے. عالم ارواح سے ہم عالم حمل میں آئے، عالم حمل سے ہم عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے گزر کے ہم عالم برزخ میں انٹر ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے سامنے انٹر ہو رہے ہیں اور ہم بھی انٹر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ہوگا تو ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر ہم اپنے رب کی طرف نسل در نسل سارے اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پہ. اور سورہ یاسین کی یہ آیت ہے. اور پھر وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے قالوا من بعثنا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری مرکزوں میں سے اٹھا دیا، کس نے ہماری خوابگاہوں میں سے ہمیں اٹھا دیا، ہم تو سوئے پڑے تھے، ایک دم کس نے جھنجھوڑ کے ہمیں اٹھا دیا. وہاں پہ قرآن میں لکھا ہے سکتا کہ وہ وہاں پہ گیپ ہے کہ جب وہ یہ جملہ ادا کریں گے کہ کس نے ہمیں اٹھایا، اس کے فوراً بعد وہ اس کی وجہ تلاش کریں گے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے تو پھر فوراً کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن. یہ ہے وہ دن جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے. اور صدق المرسلون. اور انبیاء کرام نے سچ ہی بتایا تھا کہ آخرت میں ہم نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. تو 5 اسٹیج وہ ہوگی عالم آخرت کی.
تو میرے بھائی اس دن کا نظارہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ اس دن کو جو معاملات پیش آنے انسانوں کو، وہ ان سے پہلے سے آگاہی حاصل کر لے۔ بار بار قرآن میں ہر صفحے پر آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس دن کے مکالمے بتائے گئے کہ اس دن کیا کیا مکالمے ہوں گے۔ ایک مکالمہ یہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھ سکو اس دن مجرموں کو، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے۔ جیسے یہاں بتایا گیا گھٹنوں کے بل قومیں گری ہوں گی، اس دن سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے آج کے دن کو دیکھ لیا، ہمیں پہلے بتایا جاتا تھا، ہمیں یقین نہیں آتا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا، اور اس دن کی باتیں بھی ہم نے سن لی، فَرْجِعْنَا، ایک چانس دے دے واپسی کا، نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آمنو اور عامل صالحات کے ساتھ ہم اعمال صالح کریں گے، اِنَّا مُوقِنُونَ، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، مہلت عمل یہی ہے جسے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اور یہ مہلت عمل ہماری آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، پھر صرف جزا کا محل ہے، عمل کا محل نہیں۔ عمل کا محل یہ ہے جسے اس کا ہمیں آزادی ہے، چوائس، فریڈم آف چوائس ہے اس وقت ہمارے پاس۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ آخرت لاجیکلی ضروری ہے، اگر آخرت نہ ہوتی تو پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے تھا۔ آخرت کا اعلان کیا گیا، یہ بالکل فطرتی بات ہے۔ وہ ایسے کہ آپ کسی چھوٹے بچے کو ایک چپیڑ مار دیں بغیر وجہ کے، فوراً وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مجھے چپیڑ کیوں ماری، حالانکہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو، لیکن عدل کا تقاضا ہر مخلوق میں ہے، تو خالق میں بدرجہ اولا عدل کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں ساری مخلوق برابر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق میں سے کسی پر کوئی زیادتی کرے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے اور اس کو اس کا بدلہ پورا نہ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے مشاہدات سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جرائم کا پورا بدلہ دینا ممکن نہیں ہے، جرائم کے اوپر پوری سزا ممکن نہیں ہے، گرفت پوری ممکن نہیں ہے، ہم چاہے بھی تو نہیں دے سکتے۔ اگر ایک آدمی نے ایک قتل کیا ہے، اس کی سزا ہم جانتے ہیں کہ قتل کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، تو ہم ایک دفعہ ایک آدمی کو سزائے موت دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہوں، 1000 قتل کیے ہوں، تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے 100 دفعہ، ہم نہیں دے سکتے، پکڑا بھی جائے مجرم تب بھی ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں پر انسان کے سامنے موت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہاں پہ وہ اپنے ہر نیکی اور ہر بدی کا پورا اجر پائے، اور اس کے پاس اس کا موقع بھی ہو اور محل بھی ہو، اور اس کی جسامت بھی ویسی ہو، اور اس کے معاملات بھی وہاں پہ ویسے ہوں۔ تو یہ صرف آخرت میں ممکن ہے، جہاں پر موت نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے کیے گا پورا بدلہ پائے گا۔ یہ تو ہوگی جرم کی بات، اور آپ دیکھ لیجئے اگر ہم نیکی کی بات بھی کریں تو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی نیکی کا پورا اجر دیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کے سامنے اگر ایک مثال پیش کی جائے ایک استاد کی، جس نے 40 سال مسلسل بچوں کو پڑھایا اور 10-20 جنریشنز اس نے جو ہیں وہ معاشرے میں انجیکٹ کی، یوزفل جنریشن، سوسائٹی کے مفید ممبران اس نے بنائے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ سائنسدان بنے، وہ انجینئر بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ جج بنے، وہ منسٹر بنے، انہوں نے انسانیت کے فائدے کے لیے بہت سارے کام کیے، انہوں نے اپنی نسلیں اچھی بنائیں، انہوں نے سوسائٹی کو مزید انہوں نے اس کی سیولائزیشن کو امپروو کیا، لیکن وہ ٹیچر تو اپنے 40-45 سال گزار کے چلا گیا اس دنیا سے، اور جو اس کے نسلوں میں جو اثرات چل رہے ہیں ان کا اجر تو اس کو نہ دیا جا سکا۔ وہ جو نیکیاں اس نے آنے والی نسلوں کے ساتھ پہلے سے کر رکھی تھی، ان کا اجر وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا اس دنیا میں، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ تو لازم ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کو اس کی تمام نیکیاں کیلکولیٹ کر کے بتائی جائیں کہ آپ کی اچھائی کے ثمرات اتنی نسلوں تک گئے تھے، یہ سب ہم اکٹھی کر کے آپ کو ان کا اجر دے رہے ہیں۔ یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ اور آخرت میں صرف ظاہری معاملات کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ اخلاقی معاملات کا بھی فیصلہ ہوگا، وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت بڑا امیر دولت مند اگر کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے 5-10 لاکھ روپے سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والوں کو بہت بڑی مدد محسوس ہو، لیکن اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی غریب آدمی جس کی اپنی سیلری 1300 ہو، اور جس کی بہن بیوہ ہو، اور اس کے 3 بچے ہوں جن کو پڑھانے کا مسئلہ درپیش ہو، اور وہ اپنے 4 بچوں کی موجودگی میں 1300 ریال سیلری میں سے صرف 200 ریال ہی نکال سکتا ہو، اور وہ اس کو پیش کر سکتا ہو، تو کس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ کس کی سیکریفائس زیادہ ہے؟ کس کی قربانی زیادہ ہے؟
حالانکہ بظاہر اماؤنٹ بڑی کم ہے، 200 ریال ہے اور وہاں 5 لاکھ روپے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اخلاق کا معاملہ ہے. انسان نہیں کر سکتا. دیکھنے والے تو 5 لاکھ اور 200 ریال کو دیکھیں گے، لیکن اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہے، اس کے پیچھے جو سیکریفائس ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی اصل ویلیو تو ان کی نیتوں سے ہے. بظاہر کوئی اچھا عمل ہو لیکن نیت اچھی نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن دیکھنے والے اس کو نہیں پا سکتے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ اس وقت اس کو کھول کے سامنے رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے منظر آخر کی روشنی میں 3 بنیادی عقائد کی بات کی ہے کہ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ رسالت مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ آخرت آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جائے گا، پھر دنیا میں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ اس وقت جو دنیا کے معاملات ہیں آپ جانتے ہیں، اس وقت ہم بڑی سویلائز دنیا میں رہتے ہیں، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے جمہوری چیمپئن ہیں، لیکن سڑک کے اوپر اگر 3 قتل ہو جائیں لاہور میں تو اس بندے کو بڑے آرام سے نکال کے لے جایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتا ہے جس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اور اس کے مقابلے میں ایک بے گناہ عورت کو 86 سال قید کی سزا بڑے آرام سے سنائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ انسانیت کا ماحول نہیں ہے، اس میں بڑا ظلم ہے، اس میں بڑی تباہی اور بربادی ہے جس کا مسلسل انسانی سامنا کر رہی ہے. تو اب ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں، جن کے پاس الحق موجود ہے، جن کے پاس الفرقان موجود ہے، جن کے پاس یہ موازنہ موجود ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، جو پہچانتے ہیں اس بات کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، ان کو سیکھیں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں. تو میرے بھائیو، اہل پاکستان کی ذمہ داری بہت اہم ہے. دنیا میں یہ واحد ریاست ہے، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو بین ہی مدینہ کی ریاست کی طرز پر وجود میں آئی. ریاست مدینہ پہلی ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پر 1400 سال پہلے وجود میں آئی، اور اس کے بعد دوسری ریاست کلمے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی پاکستان ہے. اس پاکستان کے لیے پھر مدراسی، بہاری، گجراتی، بنگالی، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی اور یہ اور وہ سارے اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں قومیتوں سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اس کلمے سے غرض ہے. ہم تو اس کلمے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ورنہ قومیتوں کی بنیاد پر تو بہت سارے ملک اس وقت بھی بن رہے تھے. کویتیوں کو کویت دیا جا رہا تھا، اردنیوں کو اردن دیا جا رہا تھا، ایرانیوں کے لیے ایران بنا لیا گیا تھا، عراقیوں کے لیے عراق بن گیا تھا. تو پاکستان کو قومیتوں کی بنا پر 5-6 ملک بنائے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا نہیں، ہم قومیتوں پہ نہیں اکٹھے ہوں گے، ہم کلمے پہ اکٹھے ہوں گے، ہم نظریے پہ اکٹھے ہوں گے. تو میرے بھائیو، وہ آدھا کام تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے ایک ملک بنا لیا، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ایک کام اور کر لیا کہ انہوں نے اہل پاکستان کے لیے گائیڈ لائن طے کر دی، جس کا نام ہے قرارداد مقاصد، کہ آپ کا آئین، آپ کے اصول حیات جو ہیں ان بنیادی رہنما اصولوں کے مطابق چلیں گے. اور اس قرارداد مقاصد جو کہ آئین کی شق 2A ہے، 2A ہے، 2 الف ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اللہ کی حاکمیت کو سپریم تصور کرتے ہیں، اور وہ اس کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر رہ کے اپنی زندگیاں گزاریں گے. کہ ان کی زندگی کا سورس آف گائیڈنس، منبع ہدایت کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت. یہ قرارداد مقاصد کی وہ شق ہے جو اس آئین کو دنیا کے تمام آئینوں سے ممتاز کرتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم غفلت کا شکار ہو گئے، ہم واپس قومیتوں کی طرف پلٹ آئے، اور ہم نے 70 سال بہت سارے تجربے کیے. ہم نے جاگیرداروں کو بھی آزمایا، ہم نے جرنیلوں کو بھی آزمایا، لیکن ہم دن بدن پستی کا شکار ہوتے گئے. اب 2018 میں اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے رہا ہے. اس بات کو اچھے طریقے سمجھ لیجئے کہ قوموں کے فیصلے 2-4 دنوں میں نہیں ہوتے، ان کے فیصلے عشروں میں ہوتے ہیں اور صدیوں میں ہوتے ہیں. 70 سال ہو گئے، ہم جس ملک کو ہم نے بنایا تھا اس کی ہم ڈائریکشن متعین نہیں کر سکے، لیکن اب ہمارے لیے مہلت عمل ابھی باقی ہے. اللہ نے پاکستان کو انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں آزما رہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے جس نظریے پہ ملک بنایا ہم اس نظریے کے ساتھ وفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، جس سے ہم نے یہ پیغام سمجھ لیا، ہم نے یہ بات بھی دیکھ لی کہ ہمارے اعمال نامے میں سارا کچھ درج ہو رہا ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تمہارے پر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہی ہے. تو اس کتاب میں ہم وہ بات لکھوائیں جب وہاں پہ ہمارے سامنے پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں. اب تو NRO ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے پاناما لیکس آ گئی، یہ لیکس آ گئی، وہ لیکس آ گئی، تمام لوگوں کے طرز عمل اور طرز حیات ہمارے سامنے ہے. اور اب ہمارے سامنے وہ درویش صفت قیادت بھی موجود ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ جانی چاہیے. اگر نظر نہیں آئی تو ہمیں اب جا کے دیکھ لینا چاہیے. اگر میری بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، ولی اللہ حسینی صاحب کی بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، تو ہم بڑے
ہم بڑے چوکنے ہو جاتے ہیں، بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، بڑے حساس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہونی چاہیے، اس کا خاندان کیسا ہونا چاہیے، اس کی سورس آف انکم کیسے ہیں، اس کی سوسائٹی میں گڈ ول کیسی ہے۔ تو ایک بیٹی کے لیے اگر میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر آپ سوچئے کہ ہماری جو کروڑوں بیٹیاں ہیں، لاکھوں بیٹے ہیں ہمارے، جن کا مستقبل ہم جن کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے لیے ڈاکٹرز کی فیسلٹیز، ان کے لیے انجینئرنگ کی فیسلٹیز، ان کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ان کے لیے تمام زندگی کے مراحت ان کو ملے تاکہ یہ سوسائٹی کے مفید افراد بن سکیں، یہ رزق کی تلاش میں مارے نہ پھرے، در بدر نہ ہو جائیں، ادھر ادھر بھاگنے نہ لگ پڑیں، غلط کاموں میں نہ ملوث ہو جائیں، کرپشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو جن لوگوں کو ہم ان کی ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اجتماعی معاملات میں پھر ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارا ووٹ اگر کسی ایسے فرد کو سامنے لا رہا ہے تو وہ ایسا فرد ہونا چاہیے کہ جو قوم کے لیے مفید ہو، کیونکہ اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اس کے اجر میں میرا اجر شامل ہے، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا جو وبال ہے اس میں بھی شامل ہوں گا۔ یہ اصول ہے کہ اگر میری وجہ سے قوم کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو میں اپنے اعمال نامے لکھوانا چاہتا ہوں، وہ بات لکھوانا چاہتا ہوں جس سے وہاں پہ مجھے کامیابی ملے۔ اصل کامیابی تو وہاں پہ ہے۔ اگر دنیا میں میرے ایک ہی ووٹ اس آدمی کو جس کو میں حق پرست سمجھتا تھا، اس کو ایک ہی ووٹ ملا، تب بھی میں ناکام نہیں ہوں۔ ہمیں اب اس چلن کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہم ووٹ اس کو دیں جو جیت رہا ہو، ہمیں نظر آ رہا ہو، جس کی میڈیا میں بڑی جے ہو رہی ہو، جس کی ہر طرف بڑی گڈ ول بنی ہو، اور سارے سمجھو کہ یار اس نے جیتنا ہے، اسی کو ووٹ دے دو۔ نہیں، اب ہمیں اس طرز حیات کو، اس طرز عمل کو، اس کنڈکٹ کرنے کے کوڈ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں صحیح آدمی کو ووٹ دینا پڑے گا۔